جو جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑتا ہے تو میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں. عام دنوں میں تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جو تم درود پڑھتے ہو اسے میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، انسان روزانہ جو درود شریف پڑھتا ہے وہ درود شریف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. فرشتے پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا فلاں ابن فلاں امتی نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود شریف بھیجا ہے. اور جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آتا ہے تو سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ اس کو میں خود سنتا ہوں. تو جو جمعہ کے دن درود شریف پڑھے یا شب جمعہ درود شریف پڑھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس اس کے درود پاک کو سماعت فرماتے ہیں. تو چاہیے مسلمانوں کو کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، آپ سب کو ذی الحجہ کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ آج مغرب سے ذی الحجہ کی شب لگ چکی ہے اور کل جمعہ کے دن پہلی ذی الحجہ ہوگی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں مدینے کے محلے میں ایک نوجوان ہے اور اس نے ذی الحجہ کے روزے رکھنا شروع کر دیے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا کہ تم نے روزے کیوں رکھے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حج اور قربانی کے دن ہے، میں حج پہ تو جا نہیں سکا کیونکہ اس زمانے میں پیارے بھائیوں بڑی غربت ہوا کرتی تھی. لوگ مدینہ شریف سے مکہ شریف جانے تک کی بھی استطاعت نہیں ہوتی تھی، اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے عرض کی، وہ صحابی نے جو نوجوان تھے عرض کی کہ یا رسول اللہ حج اور قربانی کے دن ہے تو میں نے اس لیے روزے رکھ لی کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل فرما دے، اس کی برکتیں مجھے بھی حاصل ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے ہر روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب 7واں یوم 8واں روزہ یوم ترویہ کا روزہ آتا ہے، یوم ترویہ یعنی لوگ مینا میں جمع ہوتے ہیں، حاجی حجاج مینا میں جمع ہوتے ہیں حج پر جانے سے پہلے 8 ذی الحجہ کو، اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ، یعنی وہ آرام کا دن ہوتا ہے. کچھ دیر آرام کر کے پھر 9 کو مینا کو جاتے ہیں، تو وہ آرام کا دن ہے یوم ترویہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 8 ذی الحجہ یوم ترویہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر فرمایا اس صبر پر اللہ نے جو اجر عطا فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا اتنی اہم فضیلت ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو 1000 اونٹوں کی قربانی کر دیں اور 1000 گھوڑے سواری کے لیے راہ خدا میں دینے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، یوم عرفہ یعنی حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو وہ دن حاجی کو وہ دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، غیر حاجی کو روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے. تو فرمایا گیا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 200 گھوڑے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دینے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور 2000 اونٹوں کی قربانی کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بنا دیا جائے گا. تو یہ روزہ پیارے بھائیوں بہت اہم ترین روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ. تو یہ شروع کے جو 10 دن ہیں
پہلی سے لے کر 9، 10 کا تو روزہ رکھنا یہ منع ہے. عید کے دن کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. چاہے رمضان کی عید ہو یا بقرعید ہو، تو دونوں عیدوں کے روزے رکھنا حرام، ناجائز ہے. کہ یہ اللہ کی طرف سے بندے کی جو ہے مہمانی کے دن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میزبان ہوتا ہے، بندہ مہمان ہوتا ہے، تو ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. اور ذی الحجہ کے بعد مزید 3 دن، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید ہو گئی، بقرعید 11، 12، 13، ان مزید 3 دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے. یوں سمجھ لیں ایک رمضان کی عید ہو گئی اور پھر ایک بقرعید ہو گئی. بقرعید کے بعد مسلسل 3 دن، یعنی جملہ 4 دن، بقرعید کا 1 دن اور اس کے بعد مسلسل 3 دن، جملہ یہ 4 دن، اور رمضان کا عید کا دن. سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی روزہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا. روزہ رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. یہ دن اللہ کی طرف سے بندے کے لیے مہمانی کے دن ہے کہ بندہ اس میں کھائے پیے. کیونکہ بقرعید ہوتی ہے تو بیل کٹتے ہیں اور بکرے کٹتے ہیں، تو مسلمانوں کے گھروں میں گوشت رہتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دعوت رہتی ہے. تو ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. بس اللہ کی طرف سے پیاری اللہ نے عطا فرمائی کہ گوشت کھاؤ، 4 دن تک گوشت کھاتے رہو. تو ان دنوں میں تو فریج وغیرہ بھی نہیں تھے، لوگ جو ہے جلدی اس کو ختم کر دیا کرتے. تو وہ دنوں میں جو جلدی گوشت ان کے پاس ختم ہو جاتا تھا. لیکن ابھی تو یہاں پر ہمارے اس دور میں فریج وغیرہ ہے، لوگ گوشت جو ہے فریجوں میں رکھ لیتے ہیں اور 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے تک کھاتے رہتے ہیں. تو خیر منع نہیں ہے. 3 دن عید کے بعد 3 دن یہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے میزبانی کے دن ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں. اس سے پہلے روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے. جیسے آج چاند ہو گیا ہے تو آج سے روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے. کب تک؟ 9 ذی الحجہ تک. 9 ذی الحجہ تک مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں کہ ایک دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. یہ راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. یہ جو 9 راتیں ہیں، یہ 9 کی 9 راتیں فضیلت والی راتیں ہیں، اور یہ 9 کے 9 دن بڑے فضیلت والے دن ہیں. تو ان دنوں میں نمازوں کا خاص اہتمام ہو سکے تو جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، اور رات کے اندر اللہ کے ذکر میں رات میں مشغول رہنا چاہیے. نوافل اور اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں ان دنوں کو رکھنا چاہیے. کیونکہ دنیا کے الگ الگ کونوں سے مسلمان حج کے لیے خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں. یہ بڑے بابرکت دن ہوتے ہیں. تو ان دنوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ یہ متبرک اور بڑے مبارک دن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دنوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک شرعی مسئلہ یہ لگے ہاتھ عرض کر دوں کہ جمعہ کے دن کا جو روزہ ہے، اکثر سوالات جو لوگ فون پر یا میسیجز پر سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. چونکہ اب جو ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جمعہ جو ہے اب عرفہ کا دن ہے، جمعہ کا بھی دن آ گیا مثال کے طور پر، تو اب جمعے کے دن روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا بڑی کنفیوژن رہتی ہے لوگوں کے اندر. تو پیارے بھائیوں، بڑی آسانی سے سب اس مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جمعہ کا دن کا جو روزہ ہے، جمعہ کا دن کا جو روزہ، ایک روزہ اگر کوئی رکھے، صرف ایک روزہ جمعہ کا، تو یہ مکروہ ہے. مکروہ تنزیہی. مکروہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے مکروہ تنزیہی، ایک ہے مکروہ تحریمی. اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو گناہگار نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا تو بندہ گناہگار ہوگا. تو یہ جمعہ کا دن اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھے، صرف جمعرات کا روزہ ساتھ میں نہ ملا ہے، صرف ایک جمعہ کا رکھے، تو یہ روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے. لیکن آدمی گناہ گار نہیں ہوگا، روزہ قبول ہو جائے گا. اور قبولیت کی تو یہ ہے کہ اخلاص ہونا شرط ہے. اخلاص ہوگا تو ہر عبادت قبول ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعہ کا دن، مثال کے طور پہ جمعہ کا دن جو ہے اگر 15 شعبان کو آ جائے تو بعض لوگ جو ہے فکر میں رہتے کہ بھائی ایک دن کا روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا. تو پیارے بھائیوں، صرف ایک دن جمعہ کا دن اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف یہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن اگر بڑی راتیں آ جاتی ہیں، شب بارات آ گئی، شب معراج آ گئی،
یا عاشورے کے جو دن ہیں اگر ان دنوں میں سے کوئی دن آ گیا یا یوم عرفہ کا دن آ گیا تو پھر اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب جو تاریخ آئی اس تاریخ کے اعتبار سے جو روزے کی فضیلت ہے اس فضیلت کو پانے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر جمعہ کا دن عام دنوں میں جیسے کل کا دن ہے، عام دن ہی ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لے، ایک دن کا روزہ رکھ لے تب بھی روزہ اس کا جائز ہے۔ اور یہ روزے کون رکھے گا؟ نفلی روزے وہ رکھے گا جس کے کوئی قضا روزے باقی نہ ہو۔ اگر رمضان کے قضا روزے اگر کسی کے باقی ہے تو پہلے وہ رمضان شریف کے قضا روزے ادا کرے گا، کیونکہ وہ فرض ہے ادا کرنا، وہ قضا ادا کرنا بھی فرض، اور یہ باقی تمام روزے نفلی روزے ہیں۔ یہ نفلی روزے رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ اگر یہ پورے 9 کے 9 دن روزے رکھیں گے تو بے شمار ثواب، عرفے کا روزہ رکھے بہت زبردست ثواب، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن رمضان شریف کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے، وہ کسی صورت معاف نہیں ہے۔ لیڈیز جو ہوتی ہیں، عورتیں، خواتین، ان کے مخصوص دن ہوتے ہیں، ان مخصوص دنوں میں وہ روزے مؤخر کر دیے جاتے ہیں۔ اگر روزہ نہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں عورتوں کو، لیکن روزے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جب رمضان ختم ہوگا اس کے بعد ان کو روزے قضا ادا کرنا ہوگا، روزے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اتنے اہم ہوتے ہیں رمضان کے روزے۔ تو اگر کسی مسلمان بھائی کا ماہ رمضان کا اگر کوئی روزہ پچھلے سال کا یا اس سے پچھلے سال کا یا اور زندگی میں کبھی بھی کسی بھی سال کا اگر کوئی ماہ رمضان کا اگر روزہ قضا اس کے ذمہ باقی ہے تو پھر اس کو ماہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر کے روزہ رکھنا چاہیے، نہ کہ نفلی روزے، کیونکہ جب تک فرائض ادا نہ ہو، نفل جو ہے، نفل نمازیں ہوں یا نفلی روزے ہوں، یہ معلق رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں۔ جب فرض ادا ہو جاتا ہے، قضا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد نفلی نمازیں، نفلی روزے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے ماہ رمضان کے روزوں کا حساب کر لیں کہ میرے رمضان کے روزے کچھ ہے تو نہیں، اگر ہے تو پھر اس کو ادا کرنے کا بھی یہ طریقہ کر لیں کہ یہ نفلی روزوں کی نیت کرنے کے بجائے قضا روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیں گے تو قضا ادا ہو جائے گا۔ نفل کی پوچھ لیے اور فرض رمضان کے روزے کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی، تو لہذا جس کی پوچھ ہے اس کو پہلے ادا کر دیں۔ جب پورے رمضان کے قضا روزے ادا ہو گئے اس کے بعد اب نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ روزوں کے تعلق سے جو ہے اور اگر کسی کو کوئی سوالات کرنے ہیں تو اجتماع کے بعد انشاءاللہ وہ ملاقات کر کے سوالات کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب قربانی کے دن بھی شروع ہو چکے کیونکہ چاند رات ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اب قربانی کا موسم شروع ہو گیا ہے، قربانی کرنا۔ تو قربانی ہے کیا چیز؟ رسول پاک علیہ السلام نے جب قربانی کے بارے میں صحابہ سے فرمایا تو رسول پاک سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، چھری اٹھا لی تو اوپر سے جو ہے اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے، جنت سے جو ہے دمبا لے کر کے آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، دمبا رکھ دیا اور دمبے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی اور اس کی قربانی ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہم جو قربانیاں کر رہے ہیں یہ قربانیوں کی کوئی بڑی اہمیت نہیں پیارے بھائی۔ اصل تو جو قربانی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اپنے لقب جگر کی جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اصل قربانی تو وہ ہے، ہم تو اس کی نقل کر رہے ہیں، اور نقل کے اندر بھی ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، نیتوں کے اندر دکھاوا وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے ہماری قربانیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جانور کے ہر بال کے بدلے تم کو نیکی ہے۔ تو فرمایا اون کے بارے میں یا رسول اللہ؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ہے۔
تو یہ کون سے جانوروں کی قربانی دینا ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے آج کل نئے اختلافات شروع ہو گئے, نئے اختلافات شروع ہو گئے. جبکہ شروع سے جو چلا آ رہا تھا تو وہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد صحابہ نے کیا, پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھا, تابعین سے طبع تابعین نے سیکھا, بزرگان دین نے سیکھا, پھر انہوں نے ہمیں سکھایا. لیکن اب یہ 15ویں صدی چل رہی ہے, طرح طرح کے فتنے جنم لے چکے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ہم مسلک اہل سنت و جماعت ہے, حنفی ہیں, تو ہم چونکہ احناف ہیں, حنفی ہیں اور اہل سنت و جماعت سے ہیں, سنی مسلمان ہیں, تو ہم کو الحمدللہ عز و جل رسول پاک علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے صحابہ کو, تو وہ تعلیم حضرت امام اعظم نے صحابہ سے علم دین سیکھا اور انہوں نے مسائل لکھے. تو یہ جو قربانی ہے, تو یہ قربانی کن جانوروں کی دی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا بھیڑ یعنی بکری. اب بکری کے اندر جو جتنے اس کی ورائٹیز ہیں, جیسے بکرا ہے, بکری ہے, مینڈا ہے, مینڈی ہے. تو یہ مینڈا, مینڈی, کڑگا, جیسے ہم کہتے ہیں کڑگا, الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. یہ پالتو جانور جو کڑگا دکھتا ہے, اکثر ہمارے گلیوں کے پاس, گھروں کے پاس پھرتے ہیں کڑگا. تو کڑگا, کڑگی, نر مادہ. اور اس سے ہٹ کر جو بھیڑ ہوتی ہے, بھیڑ یعنی جس کے اوپر اون ہوتا ہے, گول گول بال ہوتے ہیں, اون جو ہوتا ہے وہ, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی میں شامل ہے, ان کی قربانی جائز ہے دینا. اس سے ہٹ کر بیل ہے, بیل نر مادہ, اور کھلگا بھی جو ہے اس کی بھی جائز ہے. اس سے ہٹ کر بھینس, بھینس جس کا گوشت بڑا خراب ہوتا ہے, بھینس تو بس دودھ کے لیے ہوتی ہے, لیکن اگر اس کی کوئی قربانی دے گا تو قربانی ہو جائے گی. اگرچہ کہ ہم بھینس کا گوشت کھاتے نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو شرعی مسئلہ یہ کہ قربانی ہو جاتی ہے, تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے. تو بکرے کی اور بیل کی. اب اس سے ہٹ کر اونٹ ہے, اونٹ کی بھی قربانی ہوتی ہے. اونٹ, ان تین جانور, اونٹ نر مادہ, اس کی قربانی ہوتی ہے. اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی بولے کہ نہیں بھائی میں اور دوسرا جانور, جیسے گھوڑا ہے, گھوڑا جو ہے پہلے امام اعظم نے گھوڑا کھانا منع فرمایا تھا, کیونکہ مجاہدین گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جو ہے لڑتے, مارتے, مرتے. تو اگر گھوڑے اگر لوگ کاٹ کے کھانا شروع کر دیں گے تو گھوڑے کم پڑ جائیں گے, مشکل ہو جائے گی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں فتویٰ دیا تھا کہ گھوڑے کھانا منع ہے, منع فرما دیا تھا وہ. تو لوگوں نے گھوڑے کھانا چھوڑ دیا. اب یہ ایسا دور ہے کہ گھوڑوں پہ تو جنگیں نہیں ہوتی آج کے دور میں, یہاں سے مار رہے تو میزائل, وہ 2000 کلو تو میزائل جاتا ہے, تو بھی گھوڑوں پہ کون لڑ رہا ہے؟ تو بھی گھوڑے کھانا بالکل جائز ہے, لیکن قربانی گھوڑے کی نہیں ہو سکتی ہے. تو جتنے حلال جانور ہیں, حلال تو ہے, لیکن قربانی صرف 3 قسم کے جانوروں کی ہوگی, ایک بھیڑ بکری, دوسرا بیل نر مادہ, اور پھر اونٹ نر مادہ. اس کے علاوہ کسی کی قربانی جائز نہیں. بعض لوگ ہیں اپنے آپ کو جو ہے ہم حدیث والے بولتے ہیں, ہم حدیث پہ عمل کرتے, حدیث پہ عمل کرتے, اپنے آپ کو جو طرح طرح کے بولتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں, ہم فلاں ہیں, اور یہ جو ہے ان کے پاس انڈے کی بھی قربانی ہو جاتی ہے اور مرغی کی بھی قربانی ان کے پاس ہوتی ہے. تو یہ طرح طرح کی قربانیاں کرتے ہیں. تو پیارے بھائیوں, تو یہ اہل ظواہر یہ حدیث کی ظاہر پہ چلے جاتے ہیں, اور ان کو جو ہے حدیث کا اصل مفہوم اور معنی کیا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ سمجھنا عام آدمی کا کام نہیں ہے, یہ ہمارے ائمہ کا کام ہے, بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے, مجتہدین کا کام ہے. تو وہ تیراک ہیں, وہ سمندر کی تہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے موتی نکال کے لاتے ہیں. اب ہر ایرا کا سمندر میں جا کے میں بھی موتی نکالوں گا, ڈوب جائے گا, مر جائے گا. تو ان کا یہی حال ہے. تو یہ جو ہے حدیث کو سمجھنے جاتے ہیں اور ایک کا ایک سمجھ کر خود گمراہ ہوتے ہیں, اب دوسروں کو گمراہ کرتے پھرتے رہتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا ایسا ہے کہ بس اپنی بات اس پر پھیلا دو تو پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جائے گی. تو یہ گمراہیت کی باتیں کر کے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. تو لہٰذا جب کبھی کسی سنی مسلمان کو دین کے تعلق سے اگر کچھ معلوم کرنا ہو تو صرف اور صرف سنی علماء کرام سے ہی رابطہ کریں, انہی سے مسائل معلوم کریں. اب نکال کر جو ہے یہ اس کے اوپر دیکھنا شروع کر دیا گوگل پہ, اس کا کیا مسئلہ ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے, تو اس کے اوپر جو ہے لکھنے والے طرح طرح کے ہر قسم کے لوگ ہیں.
قادیانی بھی جو ہے وہ ہم بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر قادیانی بھی اس کے اوپر جو بہت ساری پوسٹنگ کر دیتے ہیں. اب بھولا والا مسلمان جو نہ مدرسے کو کبھی گیا نہ کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا, اب وہ ڈائریکٹ انگلش میں پڑھ کر گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو سمجھانا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, ہمیں جو بھی بات معلوم کرنی ہے سنی علماء کرام سے, جو آتھینٹک علماء ہیں, جو مستند علماء ہیں, جن کے پاس سندیں ہیں, جو عالم دین ہیں, تو انہی سے جو ہے مسائل کو معلوم کرنا چاہیے. ورنہ عام آدمی سے مسائل معلوم کریں گے, جس کو داڑھی دے گی اس سے مسائل پوچھنا شروع کر دیے کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے, مولوی صاحب یہ کیا ہے. اب بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ وہ بھی جو اس کو بھی نفس ہے, وہ مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو, اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو جیسا سمجھنا مسئلہ بتا بھی دیتے ہیں بعض لوگ. تو یہ ڈرتے نہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے, آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیجیے, ایسا بہت کم لوگ کہتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اب فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ایسا کر لو, ایسا نہیں ایسا کر لو, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ فلاں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام, آپ سے جب بھی سوالات کیے گئے آپ نے بہت کم سوالات کے جواب دیے, باقی کئی سوالات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا, مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم. تو علم کی شان یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم. اس میں کوئی آر کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ علم کی بلندی ہے کہ آدمی اگر کسی چیز کو نہیں جانتا ہو تو کہہ دے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم. اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. شیطان مسوہہ ڈالتا ہے دل میں کہ اگر تو ایسا کہے گا تو تیری بے عزتی ہو جائے گی, تو اتنی بڑی داڑھی رکھا ہے, تو اس طرح جو کرتا ورتا والا پہن کر پھر رہا ہے, اب تو اگر مسئلے نہیں بتائے گا تو لوگ سمجھیں گے ارے کچھ بھی نہیں, ایسے پہن کے مولوی بن کے پھر رہا ہے, اسے تو کچھ معلوم نہیں ہے. لوگ ایسا سمجھنے کے لیے آتا تو کچھ نہ کچھ مسئلہ بتا دے. شیطان اس طرح کی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے, وسوسہ دل میں ڈالتا ہے, جس سے آدمی گمراہ ہو کر کے غلط مسئلے بتاتا ہے, خود گمراہ ہوتا ہے, گناہگار ہوتا ہے, دوسروں کو بھی گناہگار بناتا ہے. لہذا پیارے بھائیوں, صحیح روشنہ سنی عالم دین سے مسئلے معلوم کرنا چاہیے. اب یہ تین قسم کے جو جانور ہیں تو انہی کی قربانی, ان کی عمر بھی متعین ہے کہ عمر سے اگر کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اب لے لیں اونٹ کو, اونٹ کی جو قربانی ہے تو اس کی عمر ہونا ہے 5 سال. 5 سال سے اگر ایک دن کا بھی کم ہوگا اونٹ, اس کی قربانی نہیں ہوگی. بیل ہے, بیل کی عمر بتائے گی 2 سال. 2 سال سے ایک دن کا بھی اگر کم ہوگا بیل, اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب بکری ہے, بکرا ہے, بھیڑ بھیڑی, تو ان کی جو عمر ہے وہ ہے 1 سال. لیکن اس میں ایک نرمی دی گئی, جو اونٹ اور بیل میں نرمی نہیں ہے, اس کے اندر بکرے میں ایک نرمی دی گئی شریعت کی طرف سے. اور وہی نرمی یہ بتائی گئی کہ اگر بکرا 1 سال کا نہیں ہے, ہونا 1 سال کا چاہیے, 1 سال کا اگر نہیں ہے, 6 مہینے کا ہے, لیکن دیکھنے میں جو ہے بھپک گیا ہے, اونچا پورا ہو گیا زبردست, اور فربا ہو گیا ہے, 1 سال کا نظر آ رہا ہے نہیں 1 سال کا نظر آ رہا ہے 1 سال کا, تو اس کی قربانی جائز ہے. بالکل اب منا منا ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا جو ہے اونچا پورا زبردست دیکھنے میں دکھے کیا یار, یہ تو 1 سال کا دکھ رہا ہے, 1 سال کا دکھ رہا ہے, تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. تو پیارے محترم بھائیوں, اب یہ آپ کی نظر, آپ نظر سے پہچان لیں گے کہ یہ 1 سال کا دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا. اب بیچنے والے تو ان کو بیچنا ہوتا ہے, وہ جس طرح چاہے بول دیتے ہیں, ارے 1 سال کا 1.5 سال کا ہے, یہ ہے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں. اب ہم سال میں 1 مرتبہ خریدنے جاتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی قیمت کیا ہے, کس کی عمر کیا ہے, عمر کا پتہ کیسے چلا ہے, یہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے. البتہ جو بیل ہوتا ہے, بیل کی عمر جو 2 سال کی ہے, 2 سال کا بیل جو شرط ہے, اس کی نشانی بتائی گئی کہ بیلوں کو جو ہے اوپر کے دانت نہیں ہوتے, اوپر کے دانت نہیں ہوتے, نیچے کے دانت ہوتے ہیں. آپ کو, ہم کو, انسان کو جو 2 طرف دانت ہوتے ہیں, اوپر بھی نیچے بھی, لیکن بیل کو نیچے کے دانت ہوتے ہیں. تو یہ نیچے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں بیل کے, وہ اتنے بڑے بڑے آتے ہیں, یہ بڑا بڑا دانت. یہ کب آتے ہیں؟ جب اس کی عمر 2 سال کی ہو جاتی ہے. 2 سال سے پہلے اس کے دانت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بیچ کے صرف 2 دانت, پھر ادھر بازو کے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں. لیکن جب اس کی عمر 2 سال ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹے دانت گرتے ہیں اور بڑے دانت آتے ہیں, ایک ایک دانت اتنا بڑا بڑا. تو جب آپ بیل خریدنے جائیں تو اس کے بیل کے دانت دیکھیں کہ اس کے بیچ کے 2 دانت بڑے بڑے ہیں کہ نہیں. اگر 2 بیچ کے دانت بڑے بڑے ہیں 2 سال کا ہو گیا. اب اس کے بعد اس کو پھر چیک کر لیں پورا کہ اس کی آنکھ وغیرہ برابر ہے کیا نہیں, اس کے کان برابر ہے کہ نہیں, لنگڑا کے تو نہیں چل رہا ہے, کیونکہ یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہوتا ہے.
کہ اس کے اندر لنگڑا پن نہ ہو. 4 قسم کی جو چیزیں بتائی گئی کہ وہ جو ہے اتنا لاغر نہ ہو کہ بس اس کے اندر جو ہے ہڈی اور چمڑائی ہے, گوشت نہیں ہے, تو ایسے کی قربانی نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا گیا کہ بیمار ہے, بھائی بیمار ہے, بیمار کی قربانی کیسا کریں گے آپ؟ بیمار بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے, اس کی قربانی دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور تیسرا فرمایا کہ لنگڑا, کہ لنگڑا, اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جاتا ہے, تو چلنا شروع کر تو سمجھ میں آتا کہ یہ تو لنگڑا ہے. پھر فرمایا کانا یعنی بھینگا پن, تو وہ بالکل جو ہے اس کی آنکھ بھینگی ہے, بھینگی یعنی ایک یوں دیکھتا ہے تو یوں دیکھتا ہے, بھینگی آنکھ والا ہے, تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو پیارے بھائیوں, جب جانور خریدے جاتے ہیں تو یہ چیز دیکھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے اس کے سینگ ہے, اگر سینگ 1/3 سے زیادہ, 1/3 یعنی 1/3 جس کو کہتے ہیں, 1/3 سے اگر زیادہ اگر کٹے ہوئے ہیں تو مکروہ ہے. لیکن اگر سینگ جڑ سے اگر ٹوٹ گئی ہے پھر اس کو قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح اس کی دم ہے, دم بھی 1/3 سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو ہو جائے گی قربانی, مکروہ تنزیہی ہو جائے گی. لیکن اگر پوری کی پوری دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی, اس کی قربانی دینا منع ہے, نہیں ہوگی اس کی قربانی, مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. تو پیارے بھائیوں, اس طرح سے جو ہے جانور, اس کی آنکھ اچھی ہے یا آنکھ خراب ہو گئی وہ کیسے دیکھنا ہے؟ فرمایا گیا کہ اس کی آنکھ کے قریب جا کر یوں ہاتھ کریں, آپ ایسے ہاتھ کریں تو فوراً یوں اپنا چہرہ موڑ لے گا پہلے, اگر آنکھ کام کر رہی ہو تو, ورنہ آپ یوں 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 کچھ بھی کریں وہ ایسے رہے گا, یوں دیکھتے رہے گا کیا ہو رہا. تو آنکھ اگر خراب ہے یا اچھی معلوم کرنا ہے, آپ یوں کر دو یوں کر دے گا, ادھر کیا دیکھنا, آپ یوں کرو یوں کر دے گا, سمجھ جائے گا اس کی آنکھ اچھی ہے. اب ہم کو تو پتہ نہیں چلتا کہ آنکھ اچھی یا نہیں, تو چیک کرنے کے طریقے جو ہے ماہرین نے یہ طریقے بتائے کس طرح سے چیک کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. آپ نے جو ہے بیل خرید لیا, اب واپس کریں گے تو پھر جو ہے وہ لے گا نہیں, پھر آنا لے جانا بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو بکرے کا بھی ویسے ہی ہے. تو جو بھی جانور قربانی دے رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قربانی دو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو, خوش دلی کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے قربانی دینے کے قابل بنایا, تو خوشی خوشی قربانی دے. ایسا نہیں کہ یار قربانی دینا ہے, اب پہلے اتنے پیسے چلے گئے, اسکول کی فیسوں میں بچوں میں پرسوں اسکول کھلے اتنے پیسے چلے گئے, اب یہ ایک نئی پریشانی آ گئی, اب یہ دینا بھی ضروری ہے, نہیں دے تو کیسا, اب اندر غمزدہ ہو کے غمزدہ ہو کے نکل رہا خریدنے, کتنے کا بھائی اتنا مہنگا, اب پریشان ہو کے جو پھر رات مارکیٹ میں ادھر ادھر ادھر, اور اندر سے غمزدہ ہے یار پیسے اتنا مہنگا ہو گیا پیسہ. یہ جو ہے خوش دلی نہیں ہے, یہ مجبوری میں دینا ہو جائے گا. تو مجبوری میں نہیں دینا ہے, خوش دلی کے ساتھ. دینے والا اللہ ہی ہے, اللہ ہی نے دینے کے قابل بنایا ہے. اور بہت سارے ایسے مسلمان غریب ہیں جو دینے کے قابل نہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں. مالدار لوگ جب گوشت بھیجتے ہیں ان کے گھروں کو تو ان کے چولہے لگتے ہیں, جب چولہا ان کا جلتا ہے اس سے پہلے چولہا نہیں جلتا ان کے پاس. تو پیارے محترم بھائیوں, ایسے غریب مسلمان ہزاروں لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک کے اندر جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی ہے, لیکن اللہ نے جن کو مالدار بنایا, قربانی دینے کی استطاعت عطا فرمائی, تو مسلمان کو چاہیے کہ علیہ السلام نے جو فرمایا خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کیا کرو. تو خوش دلی کے ساتھ کہ الحمدللہ خوشی خوشی گھر سے نکل رہے ہیں, ہنستے بولتے پیسہ لے کر کہ بھائی میرے کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. تو فرمایا گیا کہ عید کے دن 10 ذی الحجہ, عید کے دن جو رقم جانور, جو قربانی کے جانور پر, قربانی پر جو رقم خرچ کی جاتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی رقم اتنی محبوب نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی 2-2 ہزار کی نوٹیں یوں بانٹنا پھر جائے, گھر کے پاس ٹھہر جائے, بانٹ رہا ہے لوگوں کو, بھائی لے لو 2-2 ہزار کی نوٹ دے رہا ہے, اب ہزاروں لاکھوں روپے دے دیا, تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی خوش دلی کے ساتھ ایک بکرا لا کر قربانی کرے گا اور خون بہائے گا تو اللہ اس سے خوش ہوگا, اس سے بھی خوش ہوگا. لیکن اس سے زیادہ, اس سے اگر جگہ اس نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور یہ 10,000 کا بکرا لایا, وہ 1 لاکھ خرچ کر دیا, تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ اللہ کے پاس اس 10,000 کے بکرے کی قربانی کی جو ہے فضیلت زیادہ ہے. تو وہ دن ایک ہی کام کرنا ہے, بس قربانیاں کرنا ہے خوش دلی کے ساتھ. قربانی ہر جگہ قربانی. فرمایا
کہ جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مسلمان گھر سے نکلتا ہے کہ میں قربانی کا جانور خریدوں گا، منڈی جا رہا ہے، تو روایت میں لکھا ہے کہ جب منڈی جانے کی نیت کرتا ہے تو پیارے بھائیوں جب گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور جب وہ پہنچ جاتا ہے مارکیٹ، منڈی، بازار، اور جا کر بھاؤ لگاتا ہے، بھائی کیا ریٹ کا ہے، کیا قیمت ہے اس کی، کیا یہ بیل 2 سال کا ہے یا بکرا 1 سال کا ہے، کہاں کا ہے، اب گفتگو کر رہا ہے. تو وہ اس کا جو گفتگو کرنا ہے تو اس کا گفتگو کرنا فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے ذکر کرنے کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. آپ گفتگو کر رہے ہیں جانور کے بارے میں کہ جانور کیسا ہے کیا ہے، لیکن آپ کی گفتگو اللہ کے نزدیک ذکر اللہ میں شمار ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اگر اس کے پیسے چوری ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر آدمی پیسے لے کے جاتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے لے کے جاؤں، 50,000 لے کے جاؤں، 20,000 لے کے جاؤں، 10 لاکھ لے کے جاؤں، تو خریدتے وقت پاکٹ پلیئر بھی آ جاتے ہیں، چور بھی آ جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ مارکیٹ میں وہی آتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. تو آج کل تو جو ہے UPI سے لوگ بھیج رہے ہیں، گوگل پے کر دے رہے ہیں، لیکن پہلے نیٹ کیش دیتے تھے لوگ، چوریاں بھی بہت ہوتے تھے. تو فرمایا گیا اگر اس کی رقم چوری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہر درہم کے بدلے اس کو 700 درہم کا ثواب عطا فرمایا تھا. تو اس کو نقصان کچھ بھی نہیں، اگر اس کے پیسے چوری ہو جائیں تب بھی اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور جب وہ جانور کو خرید کے لا لیتا ہے، اب کاٹتا ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، زمین پر لٹاتا ہے، زمین پر لٹاتا ہے کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. تو سبحان اللہ کہ جیسے زمین پہ جانور کو لٹایا تو جہاں پر لٹایا وہاں سے لے کے پوری زمین کے کونے تک، اب اللہ جانے زمین کا کونا کہاں ہے، اللہ اس کے رسول جانے زمین کا کونا کہاں ہے، زمین کے کونے تک جتنے یہ مٹی ذرات ہیں، کنکریاں ذرات ہیں، وہ سب کے سب اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے. اور جب خون جو ہے ہم نے ذبح کیا، 4 اس کی رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں کاٹنا ہوتی ہیں، 4 رگوں میں سے 3 رگیں نہیں کٹ گئی تو قربانی ہو جاتی ہے، جانور حلال ہو جاتا ہے. 4 کاٹنا یہ صحیح طریقہ ہے. تو 4 رگیں کٹتی ہیں، جب 4 رگیں کٹ جاتی ہیں تو خون جب نیچے گرتا ہے، پہلے میں خون نیچے گر جاتا ہے تو خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، قبولیت میں پہنچ جاتا ہے. اب جب وہ بندہ وہ گوشت لے کر کہ بھائی اب گوشت تیار ہو گیا، اور وہ گوشت لے کر کے اس کو پکاتا ہے، گھر والے پکاتے ہیں، اب جب اس کو کھاتا ہے تو فرمایا گیا کہ جب وہ قربانی کا گوشت، اپنی قربانی کا گوشت جب وہ کھاتا ہے تو اس کی جسم کی تمام رگیں اللہ کے حضور اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اس کی رگیں اسی کی مغفرت کی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں. اور قیامت کا دن ہوگا اور ہمارے ہاتھ، یہ ہماری زبان، ہماری آنکھیں یہ ہمارے ہی خلاف گناہوں کی گواہیاں دیں گی. ہاتھ کہے گا ہم نے یہ کیے، آنکھ کہیں گے کہ میں نے یہ دیکھا، کان کہیں گے کہ میں نے یہ گانے سنے، پیر کہیں گے کہ ہم یہاں چل کر گئے تھے. تو انسان کہے گا کہ افسوس کہ تم میرے اعضا ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو پیارے بھائیوں، رگیں جو ہے وہ بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں جب بندہ اپنی قربانی کا گوشت کھاتا ہے. تو یہ اس کے 3 حصے بنانے کا حکم دیا گیا کہ ایک حصہ بندہ اپنے لیے رکھ لے، ایک حصہ غربا میں دے دے، ایک حصہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کے لیے رکھے. یہ کرنا بہترین طریقہ ہے، مستحب ہے. اگر کوئی بولے کہ نہیں میرے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بقرعید کے بعد پھر گوشت خرید کے لا سکوں، اب گھر میں گوشت آ گیا، میں اس کو رکھ لینا چاہ رہا ہوں، تو رکھ لے سکتا، اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر وہ پورا گوشت رکھ لینا چاہے، نہیں بھائی میں دے سکتا کسی کو بھی، کیونکہ اتنا مہنگا ہو گیا گوشت کہ کسی کو میں دے دوں گا، ابھی بانٹ دوں گا، بعد میں پھر مجھے لانا مشکل ہو جائے گا اور پھر میرے پاس گوشت نہیں رہے گا، لہذا میں اس کو رکھ لینا چاہ رہا ہوں. تو اگر وہ رکھ لے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. تو یہ غریب آدمی جب دیتا ہے، یعنی اتنا غریب نہیں، بس تھوڑا سا غریب لیکن بغیر دے سکتا ہے، تو ویسا آدمی اگر رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن ایک آدمی کہ جس کے پاس 10-15 بکرے کٹ رہے ہیں اور بیلوں کی الگ قربانی دے رہا ہے، گوشت ہی گوشت ہے گھر میں، اب وہ بولے کہ میں بھی رکھ لوں گا، تو اس کا رکھنا بالکل غلط ہے. اس کو چاہیے کہ وہ جو شریعت کا جو طریقہ ہے
मुस्तहब तरीका, उस पर अमल पैरा होकर वो गरीबों का भी हिस्सा निकाले, पड़ोसियों का और रिश्तेदारों का भी हिस्सा निकाले, क्योंकि रिश्तेदारों में भी गरीब होते हैं, पड़ोस में भी गरीब होते हैं। और गरीब तो गरीब ही, उसको तो जब आप देंगे तो इसके घर में जो उसके बच्चों के पास जब गोश्त पहुंचेगा, वरना आप बोलेंगे भाई मैं भी गरीब हूँ, मैं भी गरीब हूँ, हर आदमी इस तरह जो है गुर्बत का रोना रो रो कर घर में कर गोश्त जमा करके रख लेगा, तो भी बेचारा गरीब खाएगा कब आखिर? आम दिनों में तो उसकी जो इस विश्वास से बाहर होती है बात। तो प्यारे भाइयों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो 3 हिस्से करे, एक हिस्सा जरूर बजरूर गरीबों के लिए निकाले, ताकि गरीब के घर में भी ईद हो, उनके बच्चे भी गोश्त खा सकें। तो इसमें आपको अल्लाह ताला और बरकत ही देगा। ऐसा नहीं कि आप दे देंगे तो आपके अंदर कमी आ जाएगी, क्योंकि फरमाया गया कि जब बंदा अल्लाह के राह में कोई चीज खर्च करता है तो ये उसूल है कि 1 खर्च करेगा तो अल्लाह ताला 10 अता फरमाएगा। ये दुनिया में 10 अता हो जाएंगे, आखिरत का तो सवाब बेशुमार है। तो यहाँ पर भी अगर कुर्बानी का गोश्त अगर देता है तो उसका गोश्त जो है वो उसमें कभी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह की रहमत से साल भर उसके फ्रिज में गोश्त आता ही रहेगा। अल्लाह ताला देने वाला है। तो हम कोशिश करें कि हमारे पास जितना भी गोश्त वगैरह हम कुर्बानी दे रहे हैं तो गरीबों का सबसे पहले ख्याल करके गरीबों को भेजाएं। जब आप गोश्त भेजेंगे तो उनके गरीब के घर में जो है वहां पर सालन बनेगा, वहां पर इंतजार हो रहा है वहां पर। बहुत सारे ऐसे घर है, मैंने अपनी आंखों से देखे कि ऐसे बहुत सारे घर है कि इंतजार में रहते कि खुदा साहब के पास कुर्बानी होती है, वहां से शायद आएगा, शायद वहां से आएगा, शायद वहां से आएगा, वो इंतजार करते रहते हैं। तो प्यारे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले उनके पास भेजें ताकि ईद की खुशियां उनको भी मिले, क्योंकि आपके घर में तो बकरा कटा, आपके बच्चे भी बड़े खुश हुए बकरा देखकर। बकरा कट रहा है, घास पहले लाके 2 दिन से घास लाके डाल रहे हैं, ये वो घर में धूम मची हुई है, बच्चे खुश हो रहे हैं। लेकिन बासु गरीब का घर है, उसके घर में तो जब बकरा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उनके बच्चों तक ये आपके बच्चों की आवाजें जाती हैं, तो उनको उन बच्चों को कितना अंदर से उनका दिल जो बैठ जाता होगा कि देखो हमारे घर में हमारे अब्बा बकरा लेके नहीं आए, देखो मेरे फलां दोस्त के अब्बा तो बकरा लेकर आए, इतना बड़ा बकरा, वो रस्सी लेके बाहर फिर रहा था और उसको पीपल का पत्ता खिला रहा था, घास खिला रहा था, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सका, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब आप बकरा भी लाए, बकरा भी काटे, अब कोई भी खुद ही खा रहे हैं, बाजू वाले को गोश्त तक नहीं भेज रहे गरीब को, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो। तो लिहाजा हर मुसलमान को इसके ताल्लुक से सोचना चाहिए, अपने गरीब भाइयों का ख्याल करना चाहिए। प्यारे मोहतरम भाइयों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की, 100 ऊंटों की आका इस्लाम ने कुर्बानी की। कितने बोलिए? 100 ऊंटों की आका इस्लाम ने कुर्बानी फरमाई। और एक साल आका इस्लाम ने 2 दुम्बे दिए। एक पहले जो दुम्बा दिया उसमें फरमाया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उनके बर्तन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ा जाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ा जाता है। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जब पढ़कर हम ज़बाह करते हैं उसके बाद नाम लेते हैं, तो आका इस्लाम ने क्या नाम लिया? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व उम्मत मुहम्मद। ऐ अल्लाह, इसको मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब उम्मतियों का ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत में सुबह क़यामत तक गरीब उम्मती आते रहेंगे जिनकी इस्तात नहीं होगी कुर्बानी देने की। तो आका इस्लाम ने सारी उम्मत के नाम से कुर्बानी फरमाई। हम पैदा भी ना हुए, हमारे बाप दादा भी पैदा ना हुए, और हमारे आका इस्लाम ने हम गरीबों का ख्याल फरमाया और हम गरीबों के नाम से कुर्बानी फरमाई। सुबह क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे, क्योंकि उम्मत में सब दाखिल हैं, तो उन सब के नाम से आका इस्लाम ने कुर्बानी फरमाई। और ये आका का ही हिस्सा है, हर आदमी इस तरह नहीं कर सकता है। हर आदमी को एक बकरे में एक ही की कुर्बानी होगी। ऐसा नहीं कि घर के पूरे अफराद मिलकर एक बकरे की कुर्बानी दे रहे, भाई हमारे घर की तरफ से किसी की कुर्बानी नहीं होगी। एक फर्द एक बकरा, एक बैल 7 अफराद, एक ऊंट 7 अफराद, ये तरीका शरीफ का बताया गया। अब इससे हटकर नए लोग हैं, हम हदीस वाले हैं, फुला कहकर पूरे घर की तरफ से बकरा दे देते हैं। वो बकरा सिर्फ गोश्त खाने के काबिल का होता है, उसकी कोई कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि एक बकरे में सिर्फ एक फर्द की कुर्बानी है, पूरे घर की नहीं। 2 आदमी भी अगर शामिल कर देंगे तो वो बकरा बेकार हो जाएगा। हलाल तो हो जाएगा, आपके लिए गोश्त उसका जायज है। कुर्बानी कहाँ अदा हुई? कुर्बानी तो वाजिब है, और कुर्बानी वाजिब कब होती है?
مسئلہ یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں کئی سوالات آتے ہیں، تو مختصر اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں میں، تو آپ اس کے مسئلے کو بھی سماپت کروا لیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کیونکہ قربانی کرنا یہ واجب، اور واجب کا ترک کرنا گناہ ہے۔ فرض اور واجب اور سنت موقدہ اس کی پوچھ ہے، تو جو واجب ہے اس کی پوچھ ہے، قربانی واجب ہے، کب واجب ہے، کن کنڈیشن میں قربانی واجب ہے، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ کا کیا ہے؟ سونا چاندی، مال تجارت، نیٹ کیش، یہ چار چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بولیے کون کون سی؟ سونا چاندی، مال تجارت اور نیٹ کیش، جو آپ کے ہاتھ میں پیسہ کیش ہے، تو اس پر قربان، اس پر جو زکوٰۃ واجب ہے، 1 سال کی مدت گزرنا۔ پھر ان تمام چیزوں میں ہر ایک کی الگ الگ مقدار ہے۔ سونا ہے 7.5 تولے سونا ہونا، چاندی ہے 52.5 تولے چاندی ہونا۔ اب رقم ہے، رقم اتنی رقم ہونا کہ 52.5 تولے چاندی جتنی رقم میں خریدی جا سکتی ہے اتنی رقم اس کے پاس ہونا۔ یا مال تجارت، آپ کے پاس دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، کپڑے مال بھرا ہوا ہے پورا، اب وہ مال اگر 52.5 تولے چاندی سے زیادہ کا اگر مال ہے، 1 سال کی مدت گزر گئی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اب قربانی کا مسئلہ الگ ہے، قربانی میں بھی یہ 4 چیزیں تو ہے ہی ہے، اس سے ہٹ کر یہ ہے اگر یہ 4 چیزیں مثال کے طور پہ کسی کے پاس نہ ہو، حاجت اصلیہ سے بڑھ کے گھر میں سامان ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی کیا؟ گھر، اگر کسی کا ذاتی گھر ہے حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اب وہ ذاتی گھر ہے، ٹھیک ہے، ذاتی گھر میں ہے، اب گھر کے اندر جو حاجت اصلیہ ہے جیسے برتن وغیرہ ہے اور کپڑے ہیں اور اس کے جو کام وغیرہ کرتا ہے اس کے اوزار ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے تو اس کے پاس کمپیوٹر ہے، تو یہ حاجت اصلیہ میں، یہ اس کی ضروریات میں سے۔ اب اس سے ہٹ کر اور اگر چیزیں ہیں، لگژری چیزیں جن کی لگژری لائف ہوتی ہے، جیسے ایئر کنڈیشن وغیرہ ہے، بہترین اے سی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اب اے سی کی قیمت کتنی ہے اس کی قیمت لگانا۔ فریج بھی ہے، ہر گھر میں تو فریج نہیں ہوتا ہے، بغیر فریج کے بہت سارے گھروں میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو فریج بھی کیا ہے؟ لگژری میں آتا ہے، فریج ہو گیا۔ اب اس سے ہٹ کر ایئر کولر ہے، ایئر کولر کی بھی قیمت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ہلکا ایئر کولر 2000 روپے میں آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے 15,000 میں آتا ہے، 20,000 میں آتا ہے، 25,000 میں بھی آتا ہے، الگ الگ کوالٹیز ہے۔ بڑی بڑی جو نامور کمپنیاں ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈ کمپنیاں، برانڈیڈ کمپنیاں جو ہوتی ہیں تو اس کے بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، تو یہ جو چیزیں لگژری چیزیں ہیں، اب لباس ہے، لباس میں بھی جو ہے جتنا لباس اس کو 1 سال بھر کے لیے چلتا ہے، اس سے ہٹ کر بہت سارے جو ہے کوٹ پوائنٹ ہے، ایک دم بڑے اعلیٰ جو قیمت کے کوٹ پوائنٹ وغیرہ ہیں، اور بہت زیادہ قیمتی جوتے ہیں، شوز ہیں، ایک شوز پر بھی کام چل سکتا ہے، اس کے پاس 4-5 شوز ہیں۔ تو یہ حاجت اصلیہ سے ہٹ کر جو ایکسٹرا سامان گھر میں ہے، وہ جو گھر میں 2 موبائل بھی اگر ہے، ایک موبائل ضرورت میں سے تھا، ایک ایکسٹرا ہے، تو یہ ایکسٹرا سامان جتنا لگژری سامان ہے، ان تمام چیزوں کی قیمت دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا، یہ کتنے کا۔ اب اس کا ٹوٹل کرنے کے بعد اب اگر قرضہ ہے، قرضہ نکال دینا، بھائی اتنا میرا قرضہ بھی باقی ہے لوگوں کو، اس مثال کے طور پہ گھر میں جو چیزیں دیکھیں اس کی رقم ہوئی 70,000 روپے کا ایکسٹرا سامان ہے آپ کے گھر میں۔ اب آپ کو ایک 25,000 کا قرضہ ہے، 70,000 کا سامان ہے، 25,000 کا قرضہ ہے، تو 70,000 کے سامان میں سے 25,000 کا قرضہ مائنس کر دیں، اب کتنے بچے؟ 70 میں سے 25 گئے، کتنے بچے؟ 45، ٹھیک ہے۔ تو اب 52.5 تولے چاندی کتنی قیمت میں آتا ہے آج کے ریٹ کے حساب سے؟ آج کی بات ہو رہی ہے، جب دیکھیں گے جب کی بات، قیامت تک ریٹ الگ الگ ہوتا رہے گا، ہر سال میں ریٹ الگ ہوتا رہتا ہے، تو آج کے بیان کے حساب سے اگلے سال نہیں ہوگا، 2 سال کے بعد یہ قیمت نہیں رہے گی، تو ہر سال الگ الگ قیمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت کرنٹ کنڈیشن میں، اس وقت میں چاندی کی قیمت مثلاً 700 روپے تولہ ہے، تو تقریباً 40,000 روپے ہو گئے، سمجھ لیجیے آپ، کچھ کم بڑھ کے 40,000 روپے ہوتے ہیں 52.5 تولے چاندی میں، اور آپ کے پاس بچ رہے ہیں 45,000، تو گویا اب آپ 45,000 میں 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ 1 سال تک زکوٰۃ کو 1 سال کا پیریڈ جانا پڑتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، ایام نہر قربانی کے دنوں میں بھی اگر اس کے پاس اتنا پیسہ اگر آ گیا یا اتنا سامان اس کے گھر میں موجود رہا، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ عورت ہے، بچی ہے، بیٹی کی شادی کر کے دے دیا، وہ بچی اپنی بچی کسی گھر کی بہو بن گئی،
آپ نے سونا ڈالا، شوہر نے بھی سونا ڈالا، اب اس کے پاس ہو گیا سونا اتنا کہ جتنے میں 52.5 تولے چاندی خریدا جا سکتا ہے. 1 تولے میں بھی خریدا جا سکتا ہے کہ تقریباً 50,000 روپے تولہ ہو گیا سونا، اور 52.5 تولے چاندی کے ہوتے ہیں 40,000 روپے لگ بھگ. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی اگر ہوگا نا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو پیارے بھائیوں، ہر ایک کی الگ الگ، بہو کی قربانی الگ دینا ہے، بیٹے کی قربانی الگ. اب بیٹا ہے، سیلری اس کی 25,000 روپے سیلری ہے، 30,000 روپے سیلری ہے، لاتا ہے خرچ ہو جاتی ہے، بچتا کچھ نہیں، لاتا ہے اسکول کی فیس، بچوں کی خرچے، گھر کے دودھ، فلاں ترکاری، یہ وہ، اس کا پیسہ کچھ بچتا نہیں. اب اس کے پاس اور کیا چیزیں لے کے جائیں گی؟ ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اس پر قربانی واجب ہی نہیں. جس کے پاس پیسہ جمع ہے، چلو بھائی اتنا، اور باقی کی سیونگ ہو رہی، بچ رہے پیسے، اب وہ بچے ہوئے پیسوں کا دیکھنا ہوگا کہ کتنے بچ رہے ہیں، یا اس کے پاس جو ہے اور بہت زیادہ پیسہ ہے، یا اس کی کوئی زمین وغیرہ ہے، کہیں اور پلاٹ ہے، گھر وغیرہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. لیکن بس لاتا ہے، شام میں اتنا جو ہے لایا تو شام میں سنا چل رہا ہے، اب اس پر قربانی واجب ہی نہیں. تو پیارے بھائیوں، قربانی واجب ہونے کی اصل شرط میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں آپ کہ آپ کے پاس فردن گھر کے الگ الگ افراد کی الگ الگ قربانیاں ہیں. تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے خرچہ جانے کے بعد کہ جس میں 52.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو گئی. اتنا آپ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھ لیں. تو پیارے محترم بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم غریبوں کے نام سے قربانی فرمائی. تو لہٰذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ مسلمان جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو جو اپنی قربانی، واجب قربانی ہوتی ہے، وہ ہونے کے بعد اگر اتنی استطاعت ہے کہ اور دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے نام سے قربانی کرے، آقا کے نام سے قربانی کرے. ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قربانی کریں. اسماعیل علیہ السلام، ان کے نام سے قربانی کریں. امام حسین کے نام سے قربانی کریں، شہید کربلا امام حسین، جن کا اسلام پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے، قیامت تک کے مسلمانوں پر ان کا احسان ہے، تو ان کے نام سے قربانی کریں جن کو اللہ نے نوازا. خلفاء راشدین کے نام سے کریں، اہل بیت کے نام سے کریں، صحابہ میں کے نام سے کریں، غوث و خواجہ رضا کے نام سے کریں، جن سے آپ کو محبت ہے ان کے نام سے کریں، مرحومین کے نام سے کریں. آپ کے دادا گزر گئے، دادی گزر گئے، نانا گزر گئے، نانی گزر گئے، کسی کے والد گزر گئے، کسی کی والدہ گزر گئی، تو مرحومین کے نام سے بھی قربانی کریں تاکہ ان کو بھی عظیم و شان اجر و ثواب ملے. کیونکہ اب وہ تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا ہم ان کی دواؤں پر، ان کے علاج معالجے پر، ان کے اخراجات، ان کی جو ضروریات ہوتی تھی اس کو پوری کرنے کے لیے کیا ہمارا مہینہ 1,000 2,000 5,000 خرچ نہیں ہوتا تھا. اب وہ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو ثواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں چلے گئے اب ان کو کوئی ثواب کی، ایصال ثواب کی ضرورت نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے. ان کو تو ایصال ثواب کی اتنی اشد ضرورت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ایصال ثواب اس کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، تو کوئی اس کو ہاتھ دے کر باہر نکالے تو جیسا وہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح ایک مردہ جب اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے. سمندر میں ڈوبنے والے کو کوئی نکالے تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ارے میں تو ڈوب رہا تھا بھائی، کسی نے مجھے ہاتھ دے کر نکال لیا، تو کتنا وہ خوش ہوتا ہے. آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی. تو اپنے مرحومین کے نام سے ضرور بضرور قربانی کیا کریں. اگر اللہ نے نوازا ہے تو پہلے اپنی واجب دینا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ دیں، آقا کے نام سے دیں. کہ آقا کے نام سے اگر ہم دیں گے تو پیارے بھائیوں پھر وہ قربانی اتنی پیاری قربانی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے نام سے قربانی کریں گے تو اس میں اگر بیل دے رہے ہیں تو اس میں آقا کا نام سب سے اوپر، آخری میں 7 ناموں میں اگر ہمارا بھی نام آ گیا تو وہ تو کیسے کہ قبول ہوگی، حضور کا نام جو ہے اس کے اندر موجود ہے، ہماری بھی قربانیاں ہو جائیں گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا. تو کوشش فرمائیں کہ جس سے ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ضرور بضرور قربانی دیں. کیا نظر کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. تو ہمارا کیا ہے پیارے بھائیوں؟ اللہ کے رسول ہی کا ہے، انہی کا سب کچھ ہے،
وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، مالک بنایا تمہیں، مختار بنایا کہ یہ جو کچھ ہے، جو کچھ خزانے ہیں، وہ سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ہیں. تاج الشریعہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. یہ حدیث شریف ہے، یہ شعر جو ہے حدیث شریف پہ لکھا گیا ہے. حدیث شریف کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے. اور بے شک رب عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. تو حضور کی تقسیم ہے، آپ علیہ السلام تقسیم فرمانے والے ہیں. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. تو ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں بانٹنے والے ہیں. قاسم نعمت ہے، نعمتوں کی تقسیم فرمانے والے ہیں. تو ان کے نام سے قربانی کرنا یہ بہت ہی بڑی سعادت مندی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت مندی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اپنے درود شریف کے معمولات پورے کرتے ہیں.